ایک شخص مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نماز پڑھنے والے کو میرے آقا دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے اپنی نماز کو مکمل کیا، نماز کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، دعا مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ شخص جو نماز کے بعد دعا مانگ رہا ہے، یہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی؟ آقا نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے، تو جو دعا اسم اعظم کا واسطہ دے کر مانگی جائے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آج وہی اسم اعظم بتاؤں گا جس کے ذریعے جو بھی دعا ہو اس کی قبولیت فوراً ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ اس اسم اعظم کی چند تسبیحاں صرف پیر کے دن، ہر سوموار کے دن چند تسبیحاں اس اسم اعظم کی پڑھ لیا کرے، وہ شخص 1 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا، وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا مالک بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے، جب انہوں نے یہ اسم اعظم کو پڑھا اور اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی، سوال کیا، اللہ کی بارگاہ میں فوراً ان کی حاجتیں پوری ہوئیں، فوراً وہ مالا مال ہوئے، فوراً مشکلات ان کو چھوڑ دی، غم ان کے مقدر سے ختم ہو گئے، خوشیاں ان کا مقدر بن گئیں۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا مقدر سنور جائے، اس کی تقدیر بدل جائے، اس کی آرزو پوری ہو، اس کی خواہش پوری ہو اور اس شخص کی ہر دعا کی قبولیت ہو، وہ شخص مستجاب الدعا بن جائے۔ اس شخص کو چاہیے کہ یہ اسم اعظم یاد کر لے اور اس کو ہر سوموار کے دن، ہر پیر کے دن ضرور اس کی چند تسبیح کیا کرے، اور وہ میں تسبیحاں بھی بتا دیتا ہوں کہ کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ اسم اعظم کس وقت پڑھنا ہے۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ہفتے میں صرف 1 دن کی پڑھنے سے آپ کے لیے معرفت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جس سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب تعلق دیکھیں، دنیا کے کسی بڑے افسر کے ساتھ بندے کا تعلق ہو، بندہ بڑا فخر کرتا ہے، میرا فلاں بندے کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں MNA کے ساتھ تعلق ہے، میرا IG کے ساتھ تعلق ہے، لوگ بڑا فخر کرتے ہیں کہ میرا بڑے بندے کے ساتھ تعلق ہے۔ تو پھر جس کا تعلق رب کائنات سے ہو جائے تو پھر اندازہ لگائیے اس کی دعاؤں کی قبولیت کیسے نہ ہوگی، وہ جو مانگے گا اس کو کیسے نہ عطا کر دیا جائے گا۔ وہ لاکھوں نہیں، خربوں نہیں، جتنا بھی رب کی بارگاہ سے مانگے گا رب کائنات اپنے اس بندے کو عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور جو شخص یہ اسم اعظم پڑھنے والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ بھی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو اسم اعظم کے راز کا پتہ چل جاتا ہے یا جن کے ہاتھ میں یہ راز آ جاتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے، انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے۔ جو بھی اسم اعظم کو پڑھتا ہے اور نہ ختم ہونے والا رزق، نہ ختم ہونے والی دولت اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے، ہر کام کی چابی ہے۔ آپ فیض و برکات کے کامل بن جائیں گے اگر آپ اسم اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر فریاد پوری ہو جاتی ہے۔ آپ وہ دوست احباب جو مقروض ہیں اور جو قرضے کے اندر دبے ہوئے ہیں، جن کو کوئی دور دور تک چانس نظر نہیں آ رہے یا جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، وہ وکیل ہوں۔ آج کل بہت سارے وکیل بھی اپنے چیمبر میں بیٹھے مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں، کوئی گاہک نہیں ان کے پاس آتا۔ بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں جو پریشان ہیں، بہت سارے لوگوں کے حالات ایسے ہیں، دکان پر سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، کوئی گاہک نہیں آتا۔ یہ اسم اعظم پڑھ لیا کریں، صرف پیر کے دن پورا ہفتہ آپ کے دکان پر، آپ کے کاروبار والی جگہ پر رش نہیں ختم ہوگا۔ آپ جیسا سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ کو رب کائنات کی بارگاہ سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ اسم اعظم اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائیں گی، آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہر مشکل آسان ہوگی، ہر شخص محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جس کے لیے عمل کرو گے
انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ایک دوست کو میں بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کہنے لگا، ایک شخص میرا دوست ہے، وہ ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے کہا اسم اعظم پڑھے، اس کے تو ایسے رنگ ہیں، اگر قید کے اندر بندے کو موت کی سزا بھی ہو چکی ہو تو یہ اسم اعظم ایسا ہے، اس کو بری کروا دیتا ہے، اس کی برکت سے بری کروا دیتا ہے، اس لیے اسم اعظم پڑھے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک بھی اسم اعظم کا عمل بن جاتا ہے، اور عمل بننا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر انسان محنت جو کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو جو اسم اعظم کا عمل بننا چاہتا ہے، جو اسم اعظم کا کامل بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اسم اعظم کو پڑھنا شروع کر دے، اور جب وہ پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر آپ اندازہ نہیں لگاتے کہ کہاں کہاں سے رزق اس بندے کے ہاتھ میں آتا ہے، کہاں کہاں سے قسمت میں اس کی ایسی ایسی چیزیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان میں بھی نہیں گیا ہوتا۔ اب چلیے ذرا، یہ پیر کا دن تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اس لیے اللہ نے اس دن کو خاص مقام دیا ہے، کیونکہ ساری کائنات جس حبیب کے لیے رب نے بنائی ہے اور جس دن اس محبوب کی جلوہ گری ہے، تو پھر وہ دن اللہ تعالیٰ نے کتنا خاص دن بنایا ہے، اس لیے یہ پیر کے دن آپ نے شروع کرنا ہے، اور ورنہ آپ اس میں پاک کو پورا ہفتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف پیر کے پیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سنیے گا، یہ 5 کلموں کی دعا ہے، 5 کلموں کی دعا ہے، اور جو سوال کرے گا بندہ انشاءاللہ فوراً قبول ہوگا۔ آپ سنیے گا، پہلا کلمہ کیا ہے؟ یہ 5 ہیں، ان کے اندر مختلف اسم اعظم ہیں، میں یہ ساری اسم اعظموں کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں، صرف آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، ان کو آپ نے ترتیب بھی بتا رہا ہوں، قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس اسم کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں، وہ 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ جیسے بھی عام نفل پڑھتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ پہلی رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری میں بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جس کو قل هو اللہ احد بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ اخلاص اتنی بابرکت کہ جو شخص اس کو صرف ایک بار پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن پورا پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے جو 2 بار پڑھتا ہے 2 قرآن، جو 3 بار پڑھتا ہے 3 قرآن پڑھنے کا ثواب، جو 4 بار پڑھتا ہے جتنی بار وہ پڑھتا ہے اتنے قرآن پڑھنے کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو 2 رکعت نماز آپ نے حاجت کی نیت سے اس طرح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے کہ باری تعالیٰ آج کے بعد میں ہر گناہ سے، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا۔ آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، آپ یہ وعدہ کر لیں، اللہ کے ساتھ اس عمل کو آپ دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پیر کے دن کسی بھی لمحے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، بشرطے کہ زوال کا وقت نہ ہو، مکروہات کا نہ ہو۔ اس کے علاوہ 3 ٹائم زوال کے ہوتے ہیں، ایک صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوپہر کے وقت ہے، آج کل جو پاکستانی ٹائم کے مطابق ہے وہ تقریباً 11:20 سے شروع ہوتا ہے، تو 50 منٹ تک وہ چلتا ہے، آدھا کو گھنٹہ تو اس کو دوران آپ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل شروع کر لیں انشاءاللہ۔ صرف پیر کے پیر، پھر جس پیر آج شروع کرنا ہے، ہر پیر اسی وقت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بس اتنا سا آپ نے احتیاط کرنا ہے اور کام کرنا ہے کہ جس دن جس پیر آج شروع کریں گے، آج کے پیر کو شروع کر رہے ہیں، تو پھر ہر پیر آپ اسی ٹائم میں شروع کریں گے، ظہر کے بعد شروع کر رہے ہیں تو پھر اگلے بھی پیر آپ ظہر کے بعد ہی پڑھا کریں گے۔ تو آپ نے پڑھنا، اگر کبھی دعا نخواستہ تاخیر ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کوئی بھی وقت جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں کہ اسی وقت میں اس عمل کو مکمل کر لیا کریں۔ تو سب سے پہلا جو اسم پاک ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک اس کو لکھ لیں کاپی پینسل لے کر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
یہ پہلا، اس کے بعد لاہ الملک و لاہ الحمد لا الہ الا اللہ 2 اسم ہو گئے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 3 ہو گئے، لا الہ الا اللہ یہ چوتھا ہے، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ 5واں ہے۔ یہ 5 جملے ہیں، یہ 5 کلمے ہیں۔ ان 5 کلموں کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک و لاہ الحمد لا الہ الا اللہ وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہاں تک یہ اس کو 1 بار شمار کرنا ہے، 1 بار شمار کرنا ہے، اور اسی طرح اس کی ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، باری تعالیٰ جتنی بھی میرے کاموں کے اندر رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ساری ختم فرما کر مجھے مالا مال کر دے، مجھے کروڑوں کا مالک بنا دے، مجھے اپنے خزانہ غیب سے ایسا رزق حلال عطا فرما جو میرے بچوں کے لیے بھی نفع بخش ہو، میرے لیے بھی نفع بخش ہو، میری نسلوں کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگے، انشاءاللہ اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ضرور عطا کر دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔